بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة، وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. إن الله وملائكته يصلون على النبي. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم
إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار. وقال الله تعالى وتبارك في القرآن المجيد في مقام آخر فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال والله إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من 70 مرة. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين. چھڈ دنیا دے جھگڑے سارے چھڈ دنیا دے جھگڑے سارے کلے رب نو راضی کریا کر. پر قرآن تے بن جا مومن تے بخاری مسلم پڑھیا کر. خوشیاں غم زندگی چ ہزار آون نہ ویکھ لوکاں نو سڑیا کر. 4 دناں دی اے دنیا فانی تے کلے رب کولوں خوب ڈریا کر. در کھول دے مولا رحمت دے در کھول دے مولا رحمت دے ساڈے عیب گناہ معاف چا کر. کر کرم دی بارش ہر کتے ساڈے سینے بغض تو صاف چا کر. محروم نہ کر سانو اپنی رحمت تو اج اپنی رحمت خاص چا کر. اے سچ ہے مولا اسی مجرم ہاں
اے سچ ہے مولا اسی مجرم ہاں پر تیرے بندے ہاں سانو معاف چا کر۔ ہر قسم دی حمد و ثنا، تعریف، کبریائی، بڑائی، تمہیدات، تمجیدات، تخلیقات، وحدانیت، الوہیت، ربوبیت اللہ وحدہ لا شریک دی ذات واسطے کروڑہ درود و سلام امام الاولین والآخرین، امام المجاہدین والمتقین، امام الحرمین والقبلتین و امام الحسن والحسین و امامنا فی الجنہ کل کائنات دے سردار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس سے رحمت، بخشش، دعا آل رسول، اہل بیت، اصحابہ کرام، تابعین اعظام، ائمہ دین، محدثین، بزرگان دین رحمہم اللہ تبارک و اجمعین دے واسطے مختصر حمد و ثنا تو بعد قرآن پاک دے اندروں دو مختلف مقامات تو تسا احباب دے سامنے قرآن دی آیات نو تلاوت کیتا ہے۔ جس طرح کہ تسی جان دے ہو اج دے خطبہ جمعہ دا موضوع توبہ اور استغفار دے حوالے دے نال ہے۔ رمضان المبارک دا آخری دن ہے، بڑی ہی برکتاں والا مہینہ اور بڑیاں ہی رحمتاں والا بخشاں والا مہینہ جڑا ہے ساڑے تو جدا ہو رہا ہے۔ ایک طرف رمضان دے جان دا دکھ اور دوسری طرف اللہ پاک دے احسان دا، اللہ پاک دا انعام کہ اللہ پاک نے سانو زندگی دے اندر رمضان المبارک دا مہینہ عطا فرمایا۔ اسی شاید رمضان دی اس قدر و قیمت نو جان نہیں سکے، رمضان دی اس طریقے دے نال قدر نہیں کر سکے، رمضان دے اندر اپنے گناہاں دی معافی نہیں مانگ سکے، لیکن وقت ہے کہ ہلے بھی اسی اللہ دے کولو اپنے گناہ دی معافی مانگ لئیے، اللہ دے کولو توبہ اور استغفار کر لئیے۔ انسان دی زندگی اس کائنات دے اندر اللہ دے کولو معافی منگن دے اندر ہی خیر ہے۔ اللہ پاک فرمان دینے جڑے لوگ میرے کولو اپنے گناہاں دی معافی نہیں مانگدا، اللہ پاک انہاں لوگاں نو تباہ و برباد کر دیا کر دینے۔ قرآن پاک دے اندر اللہ پاک نے اس بات دا اعلان فرمایا فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا۔ اللہ رب العالمین فرما دینے اے کائنات دے لوگوں میرے کولو اپنے گناہاں دی معافی مانگ لو، انہو کان غفارا، بے شک میں اس بات تے قادر ہاں کہ تاڑے گناہاں نو معاف کر دیتا جائے گا۔ حضرات عزیز وقار، میرے محبوب پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ دا مقام، آپ دا مرتبہ، اللہ پاک نے آپ نو معصوم عن الخطا بنایا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے ہتھوں اللہ پاک نے جنت دا دروازہ کھلوانا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی شفاعت دے نال لوگاں نے جنت دے اندر داخل ہونا ہے۔ میرے محبوب پیغمبر دے ہتھوں حوض کوثر پی کے لوگاں نے جنت دے اندر جانا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کس قدر مقام اور مرتبہ عطا فرمایا، لیکن جس وقت گناہاں دے معافی دی بات آندی ہے، جس وقت توبہ اور استغفار دی بات آندی ہے، تے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرما دینے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرما دینے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا، آقا فرمان دینے واللہ قسم ہے اللہ پاک دے، انی لَأَسْتَغْفِرُ اللَّهِ، بے شک میں اللہ دے کولو استغفار کرنا، وَأَتُوبُ إِلَيْهِ فِي يَوْمٍ، آقا فرمان دینے ایک دن دے اندر اللہ دے کولو میں اپنے گناہاں دی معافی مانگنا، ایک دن دے اندر اللہ دے کولو میں توبہ کرنا،
اکثر من 70 مرتن، آقا فرماندے نے 70 مرتبہ تو بھی زیادہ میں اللہ دے کولوں اپنے گناہاں دی معافی منگنا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ پاک نے آپ نو کائنات دا سب تو بہتر فرد بنا کے پیدا فرمایا، اللہ پاک نے کائنات دے انبیاء دا امام بنایا، اللہ پاک دے پیغمبر جڑے نے دن دے اندر 70 مرتبہ تو بھی زیادہ اللہ دے کولوں اپنے گناہاں دی معافی مانگدے نے۔ پھر ایک اور روایت دے اندر آقا علیہ السلام نے کائنات دے لوگاں نو مخاطب فرمایا، آقا علیہ السلام فرماندے نے یا ایوہ الناس توبو الاللہ، اے کائنات دے لوگو اللہ دے کولو اپنے گناہاں دی معافی مانگ لو، توبو الاللہ اللہ دے کولو اپنے گناہاں دی توبہ کر لو، فإنی اتوب الیہ فی یوم، آقا علیہ السلام فرماندے نے اے میرے صحابہ ایک دن دے اندر میں اللہ دے کولوں مئات مرتن 100 مرتبہ اپنے گناہاں دی معافی منگنا۔ آقا علیہ السلام تو بغیر جنت دے اندر جانا ممکن نہیں، تے میرے محبوب پیغمبر 100 مرتبہ یا 70 مرتبہ اللہ دے کولوں اپنے گناہاں دی معافی منگدے نے، تے اندازہ کر لو سانو کنی مرتبہ دن دے اندر ساڈے گناہاں نو دیکھ لو اپنے گریبان دے اندر جھانک کے کہ سانو اللہ دے کولوں کتنی دفعہ معافی منگنی چاہیے۔ جس طرح دے ساڈے اعمال نے، اگر اسی سارا دن ہی اللہ دے کولوں معافی منگدے رہیے تے پھر بھی حق نہیں ادا ہوندا۔ اور آقا علیہ السلام نے فرمایا، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس روایت دے راوی نے، حضرت انس فرماندے نے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کل بنی آدم خطاء وخیر الخطائین التوابون، آقا علیہ السلام فرماندے نے اللہ پاک نے آدم دی اولاد دے اندروں سارے خطا کار پیدا فرمائے نے، آدم دی اولاد گناہ کرنے والی ہے، سید البشر ابو البشر حضرت آدم علیہ السلام، حضرت آدم علیہ السلام دے کولوں غلطی ہوئے، حضرت آدم علیہ السلام دے کولوں خطا ہوئے، اللہ پاک دے حضور حضرت آدم نے معافی منگے، ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اے اللہ میں اپنے نفس سے ظلم کر لیا، اے اللہ میرے کو گناہ ہو گیا، اے اللہ میرے کو خطا ہو گئی، اے اللہ میں اپنے گناہاں دی معافی منگنا، اے اللہ میں اپنے گناہ دی معافی منگنا، اے اللہ اگر میرے تے تو اپنا فضل تے اپنی رحمت نہ کریں گا تے اللہ پاک میرے گناہاں نو کس طرح معاف فرمان گے۔ اللہ پاک فرماندے نے کہ آدم تو میرے کو معافی منگی تیری غلطی نو معاف فرما دیتا۔ حضرت نوح علیہ السلام دا تذکرہ کیتا جائے، حضرت ابراہیم علیہ السلام دا تذکرہ کیتا جائے، حضرت موسیٰ علیہ السلام دا تذکرہ کیتا جائے، دیگر انبیاء کرام دا تذکرہ کیتا جائے، جس وقت قیامت دا دن ہوئے گا اللہ پاک دے سامنے حساب و کتاب علیہ شروع نہیں ہوئے گا، لوگ کٹھے ہو کے حضرت آدم علیہ السلام دے کول جان گے، حضرت آدم علیہ السلام فرمان گے رب نفسی، میں نو اپنے رب دے کولو اپنے نفس دی فکر ہے، اللہ پاک کتے دنیا دی غلطی دے بارے میرے کولو سوال نہ کر لین۔ حضرت نوح علیہ السلام دے کول لوگ جان گے، لیکن حضرت نوح علیہ السلام جواب دے دیں گے
حضرت ابراہیم علیہ السلام دے کول کائنات دے لوگ کٹھے ہو کے جان گے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کائنات دے 3 جھوٹاں دا تذکرہ کر کے رب نفسی کہہ دیں گے. سارے انبیاء کرام دے کول لوگ ہو کے واپس آ جان گے. آخر تے میرے محبوب پیغمبر دے کول آن گے تے آقا علیہ السلام فرمان گے رب امتی اے اللہ میری امت نو معاف فرما دے, اے اللہ میری امت نو بخش دے. اور پھر حساب و کتاب دا سلسلہ شروع ہوئے گا. آئیے جس بات دی طرف توجہ دلانا چاہنا کہ بندے نو ہر وقت اپنے گناہاں دی معافی منگدے رہنا چاہیے. معافی منگنا بندے دا کام ہے, معاف کرنا اللہ پاک دی ذات کا کام ہے. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ حدیث نو بیان فرما دے نے, مسند احمد کے اندر روایت نقل ہے. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرما دینے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا. آقا علیہ السلام فرما دینے اللہ پاک نے اعلان فرمایا حدیث قدسی ہے, ان الشیطان قال عزتک یا رب. شیطان نے اللہ پاک دے عزت دی قسم کھا دے, اے اللہ اے میرے رب تیری عزت اور تیری جلال دا واسطہ ہے, لا ابرحو اغوی عبادک ما دامت ارواحهم فی اجسامہم. اللہ تینو تیرے رب ہون دا واسطہ ہے, اللہ تینو میرے پیدا کرن دا واسطہ ہے, اللہ تینو تیری عزت جلال دا واسطہ ہے. اللہ اگر تمہیں نو آسمانہ تو ددکار دیتا ہے, شیطان نے بات کہے گا اللہ جدوں تک تیرے بندیاں دے جسماں دے اندر روح باقی ہے انہاں نو میں اعمال دے اندر گمراہ کردا رہاں گا, انہاں نو میں عبادات دے اندر گمراہ کردا رہاں گا. اللہ مینوں موقع دے, اللہ مینوں مہلت عطا فرما, میں تیرے بندیاں نو گمراہ کردا رہاں گا. اللہ پاک نے پوچھیا کتنی مہلت چاہیے ہے؟ قیامت دیاں دیواراں تک اللہ پاک نے شیطان نو مہلت عطا فرما دیتی. قیامت تک اللہ پاک نے وقت عطا فرما دیتا کہ جا نکل جا کے لوگاں نو گمراہ کر. کہ اللہ پاک نے فرمایا فقال الرب عز وجل, اللہ پاک نے اعلان فرمایا وعزتی وجلالی, اللہ پاک فرما دے نے قسم ہے میری عزت دے, وجلالی قسم ہے میرے جلال دے, وارتفاع مکانی لا ازال اغفر لهم فاستغفرونی. اللہ پاک فرما دینے اے کائنات دے لوگوں میری عزت دی قسم ہے, میرے جلال دی قسم ہے. ایمپلیفائر دی بند کر دے ایمپلیفائر. اللہ رب العالمین نے اعلان فرمایا کہ قسم ہے میرے عزت دے, قسم ہے میرے جلال دے. اللہ پاک فرما دے نے کہ شیطان تو لوگاں نو گمراہ کردا چلا جائے, قیامت تک تیرے کول وقت موجود ہے, تو جس قدر چاہے لوگاں نو گمراہ کریں. جس وقت نماز دا وقت ہوئے گا لوگاں نو گمراہ کریں گا, لوگ مسجد تو دور ہو جان گے. رمضان المبارک دا مہینہ آئے گا تینو جکڑ دیتا جائے گا, لوگاں نو عبادات دے اندر گمراہ کردا چلا جائے. لیکن اللہ پاک فرما دے نے اغفر لہم, جدو بندہ میرے کولوں معافی منگے گا, جدو بندہ میرے کولوں اپنے گناہ دی معافی منگے گا, فاستغفرونی, اللہ پاک فرما دینے میں تیرے گناہاں نو معاف فرما دیاں گا. شیطان نے مہلت منگی کہ قیامت تک میں نو مہلت دیتی جائے تاکہ لوگاں نو گمراہ کر دیا. اللہ نے مہلت عطا فرما چھڑی اور نال اپنی عزت اور اپنے جلال دی قسم کھا دی کہ بندہ گناہ کرن تو بعد میرے کول آ جائے گا, میرے در تے آ جائے گا, میں دے سارے گناہ معاف کر دوں گا. انسان دے ذہن دے اندر یہ بات آندی ہے کہ شاید میرا گناہ معاف نہ کیتا جائے. حضرت
بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث بیان فرماندے نے، صحیح مسلم کے اندر روایت نقل ہے حضرت معاذ بن مالک دا قصہ کہ حضرت معاذ بن مالک نے کس طرح اپنے گناہ دی معافی منگی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام مسجد نبوی دے اندر تشریف فرما نے، حضرت معاذ بن مالک مسجد نبوی دے دروازے دے اندر داخل ہوئے تے حضرت معاذ بن مالک نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، طہرنی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ دے پیغمبر جے مینوں پاک کر دیو۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرما دینے، وَيْحَكَ اِرْجِعْ فَاسْتَغْفِرِ اللَّهِ وَتُبْ إِلَيْهِ، اے معاذ جا واپس لوٹ جاؤ، تیرے گناہ تے ہلاکت ہے، اللہ پاک تیرے گناہ نو معاف فرما دیں گے۔ حضرت معاذ بن مالک مسجد دے اندر باہر نکلے، دل دے اندر خیال آیا کہ میرا گناہ اتنا بڑا ہے، میں زنا کیتا ہے، اللہ کی حد نو پامال کیتا ہے، اللہ پاک کس طرح میں نو معاف فرما دیں گے، میری معافی ممکن نہیں ہے۔ واپس پھر آئے، پھر آ کے دہرایا، طہرنی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آقا نے پھر وہی جواب دیتا، اے معاذ لوٹ جا، جا اللہ پاک تیرے گناہ نو معاف فرما دیں گے۔ تیسری مرتبہ معاذ بن مالک مسجد کے اندر آئے اور آ کے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو فرمان لگے، طہرنی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ دے پیغمبر جے مینوں پاک کر دیو۔ آقا فرماندے نے، فیما اطہرکا، اے معاذ تینوں کس چیز تو پاک کر دیا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی بات سن کے حضرت معاذ بن مالک فرماندے نے، اللہ دے پیغمبر جے میں اللہ دی حد نو پامال کر دیتا، اللہ دے پیغمبر جے میں گناہ کر لیا، اللہ دے پیغمبر جے میں زنا کر لیا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے، اے معاذ جاننا ہے تو کی بات کیا بیان کر رہے ہیں؟ حضرت معاذ فرما دینے، اللہ دے پیغمبر جی بالکل میں جاننا، میرا گناہ اتنا بڑا ہے کہ اللہ پاک میرے گناہ نو معاف نہیں فرمان گے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ نو پوچھا، اے میرے صحابہ کتے معاذ دا ذہنی توازن تے خراب نہیں ہو گیا؟ کتے معاذ نے شراب تے پی نہیں رکھے؟ پھر اللہ دے پیغمبر نے حضرت معاذ نو پوچھا، اے معاذ تینوں پتا ہے جڑے گناہ دا تو اقرار کر رہا ہے ایدی سزا موت ہے؟ اے معاذ اس گل دا پتا ہے کہ تو شادی شدہ ہے، زنا کر لیا، تینوں پتھر مار مار کے رجم کیتا جائے گا۔ اے اللہ دے پیغمبر پتا ہے اپنی جان نو، اللہ دے پیغمبر جی اپنی جان نو پیش کر دیتا، میں نو رجم کر دیو تاکہ دنیا دے اندر میں نو اپنے گناہ دی سزا مل جائے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حد نو قائم کیتا، سینے تک گڑا نکال کے مٹی دے اندر دبا دیتا، صحابہ کرام نے پتھر مار مار کے حضرت معاذ بن مالک نو رجم کر دیتا، موت واقعہ ہو گئی، نماز جنازہ پڑھیا، دفنا دیتا۔ صحابہ کرام دے اندر دو گروہ بن گئے، ایک وہ گروہ جڑا کہندا ہے کہ معاذ بن مالک نے اپنے گناہ دی سزا دنیا دے اندر بھگت لئی، دوسرا صحابہ کرام دا گروہ جنہاں دا خیال یہ ہے کہ اگر معاذ بن مالک نے دنیا دے اندر گناہ کیتا ہے، اللہ پاک قیامت والے دن اس سے گناہ دی سزا دیں گے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے کول بات پہنچی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کرام دے اندر آئے اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان فرمایا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے، اذتغفروا لمعاذ بن مالک، اے میرے صحابہ معاذ بن مالک واسطے توبہ کرو، معاذ بن مالک واسطے استغفار کرو۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کرام فرماندے نے، اللہ دے پیغمبر جی معاذ بن مالک تے او بندہ ہے جن نے اللہ دی حد نو پامال کیتا، معاذ بن مالک او بندہ ہے جس نے دنیا دے اندر زنا کیتا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے، لقد تابت توبۃ لو قسمت بین امت لوسعتهم۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے، اے میرے صحابہ اگر میری امت دے اندر معاذ بن مالک دی توبہ نو تقسیم کر دیتا جائے،
اتنی توبہ معاذ بن مالک نے کی تھی کہ اگر آقا فرماتے نے میری امت تے تقسیم کر دی جائے لا وسعتہم، انہاں دی توبہ میری امت تے وسیع ہو جائے. اس قدر اپنے گناہ دی معافی منگی. بندہ دنیا دے اندر گناہ کرے، اللہ دے کولوں معافی مانگ لے، اللہ نو وہ بندہ بڑا ہی پسند ہوندا ہے. اور آئیے حضرت ابو لبابہ جنگ خندق تو واپسی دے اندر آئے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام ام المؤمنین سیدہ ام سلمہ دے گھر دے اندر غسل فرما رہے نے. جبرائیل امین آسمان تو آ گئے اور فرمان لگے اللہ دے پیغمبر فرشتیاں نے ہلے اپنے ہتھیار نہیں اتارے، فرشتیاں نے ہتھیار اپنے اٹھائے ہوئے نے. اللہ دے پیغمبر تانو اللہ پاک نے بنو قریظ نال جنگ دا حکم دیتا ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے وقت صحابہ کرام دے اندر اعلان کروایا. لمبا قصہ مختصر اے ہے کہ جس وقت بنو قریظ دے کول آقا علیہ الصلوۃ والسلام پہنچے تے انہاں دے سامنے شرط رکھی یا تے جنگ واسطے تیار ہو جاؤ یا اپنے ہتھیاراں نو ڈال کے مسلماناں دے کول قید ہو جاؤ. جس وقت انہاں دے کول اے بات پہنچی تے انہاں نے حضرت ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نو بلایا کہ سانو موقع دیتا جائے اسی کچھ گفتگو کر لیے. حضرت ابو لبابہ نو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بنو قریظ کی طرف بھیجیا تے انہاں نے مشورہ کیتا کیا کیا سانو ہتھیار ڈال دینے چاہیے نے. تے حضرت ابو لبابہ فرماندے نے بالکل ہتھیار ڈال دینے چاہیے نے. نال ہی اپنے گردن دے اوتے ہاتھ دا اشارہ کیتا کہ ہتھیار ڈالن تو بعد تانوں قتل کر دیتا جائے گا. حضرت ابو لبابہ نے جس وقت یہ اشارہ کیتا تے دل دے اندر فوراً خیال آیا کہ اللہ اور اس کے رسول دے نال بے وفائی کر لی، اللہ اور اس کے رسول دی امانت دے اندر خیانت کر لئیے. حضرت ابو لبابہ فوراً نکلے جا کے مسجد نبوی دے اندر اپنے آپ نو ستون دے نال بند لیا اور آج بھی مسجد نبوی دے اندر ستون لبابہ موجود ہے. حضرت ابو لبابہ 6 راتاں تک بننے رہے اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام ادھر انتظار کر رہے نے. اور صحابہ کرام کو پوچھن تے پتہ چلیا کہ ابو لبابہ نے غلطی کر لی اور خود نو جا کے مسجد نبوی دے ستون دے نال بن لے. حضرت ابو لبابہ نے اتنی توبہ کی تھی، اتنی معافی منگی کہ اللہ پاک نے قرآن دی آیت نازل کر دیتے. اللہ پاک نے سورۃ التوبہ دے اندر اس آیت نازل فرمایا عسى الله ان يتوب عليهم ان الله غفور رحیم. اللہ پاک نے ابو لبابہ دی توبہ نو قبول کر لیا. صحابہ کرام نے اگے بڑھ کے حضرت ام سلمہ دے گھر دے اندر محبوب پیغمبر تے ابو لبابہ دی معافی دا اعلان ہویا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دروازے دے اندروں نکل کے ابو لبابہ نو خوشخبری دیتے. صحابہ کرام اگے بڑھے اور ابو لبابہ دی سنگل کھولن دی کوشش کی تھی. حضرت ابو لبابہ فرمان لگے اے میرے بھائیو میں اللہ اور اس رسول دی نافرمانی کیتی ہے، آج قید تو منو اللہ دے رسول ہی آزاد فرمان گے. اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت ابو لبابہ نو اپنے ہتھاں دے نال آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے عذاب کیتا. اس بات کو بیان کرن دا مقصد یہ ہے کہ انسان جتنی بھی غلطی کر لے، خطا کر لے، اللہ دے کولوں معافی منگے، اللہ پاک گناہاں نو معاف فرما چھڑ دے. تے جے بندہ اس نیت نہ معافی منگے کہ پتہ نہیں میرے گناہ معاف ہونے نے کہ نہیں ہونے، کہ پھر اللہ پاک نے گناہ معاف نہیں کرنے. اللہ پاک نے اپنی عزت اور اپنے جلال دی قسم کھا کے اس بات کو ذکر کیتا ہے کہ بندہ میرے کو معافی منگے میں ادھے گناہاں نو معاف کر دیا. گناہ ہو جانا کل بنی آدم خطاء وخیر الخطائین التوابون. بہترین خطا وہ ہے کہ بندہ اپنے گناہاں دی معافی مانگ لے. حضرت عبداللہ بن شخیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث بیان فرماتے نے اتیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہو یصلی ولجوفہ عزیر کعزیر المرجل من البقاء. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نماز کے اندر اس قدر ہویا کر دے کہ جس طرح چولہے دے اوپر ایک ہانڈی دے اندر سالن پک رہا ہوئے اس سے پکن دی آواز آندی ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نماز دے اندر اس قدر ہویا کر دے آپ دے سینے دے اندر رون دی وجہ تو اس قدر آواز پیدا ہوندی. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیشہ معافی منگی اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ پاک نو 2 قطرے بڑے پسند ہیں.
حدیث دے اندر آندا ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لیس شیء احب الی اللہ تعالی من قطرتین، اللہ پاک نو دو قطرے بڑے پسند نے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے کولوں پوچھا گیا اللہ دے پیغمبر جی دو قطرے کیڑے نے؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قطرۃ دم تحراق فی سبیل اللہ، ایک قطرہ او جڑا اللہ دے راستے دے اندر خون دا قطرہ بہ جائے، اللہ دے راستے دے اندر میدان جہاد ہوئے، میدان قتال ہوئے، دنیا دے اندر کوئی بھی اللہ دے راستے دے اندر ایسا معاملہ ہوئے بندے دا خون دا قطرہ بہ جاندا ہے، اللہ پاک نو یہ خون دا قطرہ بڑا ہی پسند ہے۔ پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وقطرۃ دموع من خشیۃ اللہ، دوسرا انسان دی اکھ دے اندروں گرن والا آنسو دا قطرہ جڑا اللہ دی خوف دی وجہ تو انسان دے اکھ دے اندروں آنسو دا قطرہ گردا ہے، اللہ پاک نو یہ قطرہ اتنا پسند ہے۔ آقا فرماندے نے آنسو دا ایک قطرہ انسان تو جہنم دی اگ نو ٹھنڈا کر دیندا ہے، جیڑی جہنم 70,000 لگام اور 70,000 فرشتہ اس لگام نو پکڑن والا اے آگے نہ فرشتیاں دے قابو دے اندروں باہر ہو رہی ہوئے گی، انسان دے اکھ دے اندروں ایک آنسو دا قطرہ اس اگ نو ٹھنڈا کر دے گا۔ رمضان المبارک دے مہینے دے آخری اوقات نے، آخری چند لمحات باقی رہ گئے نے، اثر تو بعد رمضان دا مہینہ ختم ہو جائے گا، کیونکہ مغرب تو بعد شوال دا چند نظر آ جائے گا، شوال دا مہینہ شروع ہو جائے گا۔ تے اے تھوڑے جے وقت دے اندر اللہ دے کولوں معافی مانگ لو۔ ویسے بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جمعے والے دن ایک ایسی کریے بندہ جڑی بھی دعا کردا ہے اللہ پاک اس دعا نو قبول فرما لیندے نے۔ بعض علماء کرام نے جس طرح پہلے بھی میں عرض کیتا ہے کہ جمعے دے دو خطبیاں دے درمیان جمعے دی نماز تو بعد اور عصر دی نماز تو بعد آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے انہاں اوقات کو ذکر کیتا ہے، وقت ہلے باقی ہے، اللہ دے کولوں معافی مانگ لو، اللہ دے کولو اپنے گناہاں دی معافی مانگو، سر سجدے دے اندر رکھ کے اللہ دے خوف دی وجہ تو اپنی اکھاں دے اندروں آنسو بہایا کرو اور اللہ دے کولو دعا کریا کرو کہ اللہ ساڈے گناہاں نو معاف فرما دے، اور اس طرح دعا کریا کرو معافیاں دے قلم اج پھیر، معافیاں دے قلم اج پھیر اللہ سونیا، گل اے پسند تینو ٹیر اللہ سونیا، معافیاں دے قلم اج پھیر اللہ سونیا، غفلت اندر ساری عمر گنوا لئے، اللہ رمضان دا سارا مہینہ گزر گیا، اللہ غفلت اندر وقت گزار لیا، غفلت اندر مولا ساری عمر گنوا لئے، سر تائی گناہ نے لیا کیر اللہ سونیا، چنگے ہاں یا مندے ہاں، چنگے ہاں یا مندے ہاں، آخر اللہ تیرے بندے ہاں، آندے آندے ہو گئی مینوں دیر اللہ سونیا، دساں کی میں مولا خطاواں ہویاں کیڑیاں، معافیاں دے قلم اج اللہ پھیر سونیا، اللہ دے کولوں دعا کر دے رہا کرو اللہ معافیاں دے قلم پھیر دے، اللہ نمازاں دے اندر غفلت گزار دیتے، اللہ رمضان دے روزیاں دی قدر نہ کیتے، اللہ قرآن دی تلاوت نہ کیتے، اللہ رات قیام اللیل نہ کیتا، اللہ تیرے کولوں اپنے گناہاں دی معافی نہیں منگے، اللہ اج تیرے در تے آ گیا، اللہ معافیاں دے قلم پھیر دے، مولا تیریاں عطاواں اگے، مولا تیریاں عطاواں، مولا تیریاں عطاواں اگے میریاں خطاواں کیے، ٹنا دے مقابلے سیر اللہ سونیا، معافیاں دے قلم اج پھیر اللہ سونیا۔ وَأَقُولُ قَوْلِي هَذَا أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ لِي وَلَكُمْ۔